پچھلے جمعات سے سورہ قلم شریف کی کچھ آیات کریمہ کے متعلق گفتگو ہوئی۔ آج پھر اس کی ایک آیت کریمہ کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا حبیب پیارے آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ انہیں جنون لاحق ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلیل کے ارشاد فرمایا جنہیں جنون لاحق ہوتا ہے ان کے ہاں اخلاق نہیں ہوتے، حسن خلق ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ باہر کو مجنون جا رہا ہو وہ نہیں دیکھے گا ایک دم سے وٹا اٹھا کے کسی کو مار دے، پتھر ہاتھ آیا وہ اٹھا کے مار دیا، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب جو ہے، فرمایا کہ میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ تو میں جسے جنون ہوتا ہے وہاں اخلاق ہوتے ہیں، جہاں جنون ہوتا ہے وہاں اخلاق نہیں ہوتے، وہاں آداب نہیں ہوتے، وہاں اخلاق کی رعایت نہیں ہوتی، وہاں آداب کا پاس نہیں رکھا جاتا۔ تو فرمایا کہ میرا حبیب تو وہ ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آداب میرے مالک نے سکھائے ہیں، مجھے آداب میرے رب نے سکھائے ہیں، اور میری تربیت بھی میرے رب نے کی ہے، اور بڑی خوبصورت تربیت فرمائی ہے رب تعالیٰ نے۔ بتائیں بھائی، جسے اخلاق رب سکھائے، جسے آداب رب سکھائے ہیں جی، تو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کو جنون لائق ہو گیا ہے، وہ خود مجنون ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے جو آج کے خطیب حضرات ہیں یا نقیب حضرات ہیں یا نعت خوان ہیں یا ایسے لوگ جو روایتی مولوی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے لوگوں کو بس یہی بتایا ہے کہ نرمی کرنا یہی حسن خلق ہے۔ وہ بڑھیا والا قصہ سنا کے لوگوں کو یہی بتایا کہ جناب آقا علیہ السلام پر کوڑا پھینکتی تھی بڑھیا، ایک دن نہ آئی تو آقا علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، پتہ کیا اس کے گھر سے وہ کہاں گئی، آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ یہ بتایا ہم نے آقا علیہ السلام کے اخلاق میں لوگوں کو، روایتی مولویوں نے یہ پڑھ کے سنایا، تو آج نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم جو ہے بشمول جاہل پیروں کے، وہ سارے آقا علیہ السلام کے گستاخ کی جو سزا ہے اس کا واجب القتل ہونا اس کے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس آقا علیہ السلام معاف کرتے تھے، پھر انہوں نے شعر بنائے، ایسے شعر جوڑے، ایسا کلام پڑھا کہ ویریاں دے پیراں تھلے چادراں بھی چھانا لیا۔ یا رسول اللہ آپ کا جو دشمن آیا ہے آپ تو اس کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتے ہیں، وہ ایک بندہ بتا دیں جس کے پاؤں کے نیچے میرے آقا علیہ السلام نے چادر بچھائی ہو، بتائیں ایک بندہ بتا دیں، ہو آقا علیہ السلام کا دشمن اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو اس کے پاؤں کے نیچے چادر بچھا دو۔ جھوٹ کیوں گھڑتے ہو؟ اور نعوذ باللہ من ذالک کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو ان پر پردہ ڈال کے لوگوں میں مشہور یہ کیا کہ آقا علیہ السلام ایسی ہستی تھی جو بھی آقا علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتا، جو بھی آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنا چاہتا، جو بھی آقا علیہ السلام پر کوڑا ڈالنا چاہتا اسے کھلی چھٹی ہوتی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ بتایا لوگوں کو کہ بلکہ کوئی آقا علیہ السلام کی توہین کرتا تھا تو آقا علیہ السلام خود چل کے جاتے تھے، ہاں جی پھینکو کوڑا مجھ پر، پھر یہ کیا بتایا تم نے اخلاق میرے آقا علیہ السلام کے؟ اور یہاں مشہور کر دیا کہ غصہ کرنا ہی حرام ہے، غصہ کرنا ہی حرام ہے۔ بھائی کیوں؟ ہاں جب دین کی بات آئے، جب دین کی مخالفت ہو تو پھر غصہ نہیں کرنا، جب حضرت کے اپنے دم پہ پاؤں آئے پھر غصہ بھی حلال ہے، پھر جو مرضی کہیں سارا کچھ حلال ہو جاتا ہے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، یہ میں آپ کے سامنے کریم آقا علیہ السلام کی اخلاق کریمہ کا ایک بہت زبردست پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے اذان حجاز، یہ پوری کتاب کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق پر لکھی ہوئی ہے۔
یہ وہ اخلاق ہیں حضور علیہ السلام کے جن کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کا دین مولویوں اور پیروں نے چھپا رکھا تھا، اس کتاب نے وہ دین جو ہے آقا علیہ السلام کی امت کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ وہ آقا علیہ السلام کے اخلاق ہیں، یہ بتانا لوگوں کو کہ جو مرضی کرتا رہے، جو بھی کرتا رہے، آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا پھر احد اور بدر میں تلوار لے کے گیا کون تھا؟ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ احد اور بدر میں تلوار لے کے کون گیا تھا بتائیں یار؟ اور تبوک 1500 میل سفر کر کے آقا علیہ السلام شام کی سرحد پہ جا پہنچتے ہیں۔ ہرقل نے صرف کہا کہ میں آ رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے، میں تو نے کیا آنا ہے، میں آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام 1500 میل سفر کر 1500 کلومیٹر سفر کر کے آقا علیہ السلام وہاں جا پہنچتے ہیں، اور 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر آقا علیہ السلام وہاں جاتے ہیں۔ بتائیں بھائی، جو مرضی کہتا رہتا تھا، آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا؟ کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں کسی نے بات کر دی تو ہی میں اس بات کی، آقا علیہ السلام کی بےادبی کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو، میں کہ اٹھو اور اسے جواب دو، تم اٹھو اور جواب دو۔ آقا علیہ السلام کے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا۔ آقا علیہ السلام نہ نہ کوئی اور جواب دے، کوئی تکڑا جواب آنا چاہیے۔ وہ اور کھڑے ہوئے ہیں جی، آقا علیہ السلام کے صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا۔ آقا علیہ السلام اس سے بھی مضبوط جواب آنا چاہیے ہیں جی۔ پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کو بلایا گیا، حضور کے صحابی ہیں۔ ہاں، حضرت حسان آج جو نعت خواہ ہمارے چادریں بٹورتے پھرتے ہیں نا جی، آقا علیہ السلام نے حضرت حسان کو چادر دی تھی، وہ حضور کی عزت اور ناموس کے پہرا دینے پر آقا علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی تھی۔ ادھر حضرت حسان آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، حضور نے اپنا ممبر دیا۔ ممبر آقا علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو نہیں دیا جو آج کل کہتے پھرتے ہیں وہ جی فیصل آباد میں پیسے کم ملتے ہیں اس لیے میں نہیں جاتا، فیصل آباد کا بائیکاٹ ہو گیا۔ بھائی ایک نعت خان کہہ رہا ہے، اس کی لیک ہو گئی ہے آڈیو، جیسے آج کل آپ کو پتہ بڑی لیکیج ہو رہی ہے آڈیو کی، وزیر اعظم سے لے کر نیچے نعت خان اعظم تک سب کی لیک ہو رہی ہے۔ تو اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے غریب کی، تو اس نے کہا کہ اب فیصل آباد تو بالکل پتہ ہی کاٹ دیا ہم نے، وہاں نہیں آئیں گے۔ کہتا ہے میں ساتھ والی گلی میں چلا جاؤں تو 15,000 تو ہنستے ہنستے وہاں مجھے جمع ہو جاتا ہے، میں نہیں جاؤں گا فیصل آباد، فیصل آباد والے پیسے کم دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں جی۔ تو یہ لوگ اور یہ دلیل دیتے ہیں حضرت حسان نے نعت پڑھی تھی۔ میں نے کہا نہ، حضرت حسان نے گستاخوں کو جواب دیا تھا، حضرت حسان نے گستاخوں کو جواب دیا تھا۔ اور جب کھڑے ہوئے نا ممبر پر، حضور نے اپنا ممبر دیا حضرت حسان کو، میرے ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کو جواب دو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتا دیا کائنات کے لوگوں کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی بندہ میری ناموس کا پہرا دے گا، اس کی عزت اور مقام جو ہے وہ یہی ہے جو حضرت حسان کو میں دے رہا ہوں۔ بتائیں جی۔ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کھڑے ہو گئے نا جی، میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ایدہ بروح القدس، مولا یہ حسان جو ہے تیرے حبیب کی عزت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو جبریل امین کو بھیج کے اس کی مدد فرما، تم جبریل کو بھیج کے اس کی مدد فرما۔ یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے، حضور کی دعائیں اس بندے کے شامل حال ہوتی ہیں، جو آقا علیہ السلام نے دعا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ تو دیکھیں جی پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارکہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام، تو آپ یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غاضبا، جب بھی آقا علیہ السلام کو جلال آتا، حضور غصے میں ہوتے، جلال میں ہوتے آقا علیہ السلام، فرماتے ہیں احمرت وجنتاہ، آقا علیہ السلام کے رخسار مبارکہ سرخ ہو جایا کرتے تھے، حضور کا رخسار گال مبارکہ سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ اگر یہ حدیث پاک دیکھیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، ذرا تکڑے ہو کے بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خاطبا احمرت وجنت عیناہ، فرماتے ہیں کہ جب حضور خطبہ دیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، خطبے میں آقا علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ آگے کیا فرمایا،
میں کہ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، اور آقا علیہ السلام کی آواز اونچی ہو جایا کرتی تھی، وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، اور آقا علیہ السلام کا غصہ بہت تیز ہو جاتا تھا، حتیٰ كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ، لگتا ایسے تھا جیسے کوئی لشکر آقا علیہ السلام کی امت پر حملہ کرنے والا ہے، اور آقا علیہ السلام اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں، قابو ہو جاؤ قابو ہو جاؤ، لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا بیان اس طرح ہوا کرتا تھا۔ آج کا ٹھنڈی یک تقریریں سن سن کے آج ہمیں آقا علیہ السلام کا دین ہی پسند نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات سنا دی جائے تو عوام کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، او بھائی اپنی طرف سے سنایا اس نے، ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی۔ بھی نہیں سنی آپ کا قصور ہے نا، دین کا قصور تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، راویہ اس حدیث پاک کی حضرت عائشہ پاک ہیں، حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے جی۔ آپ فرماتی ہیں داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت کرام فی صور، کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، میرے گھر میں تشریف لائے تو میں نے چادریں لٹکا رکھی تھی، پردے لٹکاتے ہیں ایسے، فرماتی ہے میں نے پردے لٹکا رکھے تھے، ان میں تصویریں بنی ہوئی تھی پردوں پر۔ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جیسے دیکھا فتلون وجہہ، آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، جلال کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا آقا علیہ السلام کا۔ ثم تناول الستر فہتکہ، آقا علیہ السلام نے پردوں کو پکڑا اور خود آقا علیہ السلام نے ان پردوں کو پھاڑ دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے سخت عذاب اسے ہوگا جو بندہ اس طرح کی تصویریں بنانے والا ہوگا۔ بتائیں بھائی، یہ آقا علیہ السلام کا جلال ہے۔ اپنے گھر کے اندر آقا علیہ السلام تصویر والے کپڑے بھی حضور گوارا نہیں فرماتے، اور جلال کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب حدیث پاک دیکھیں، اللہ اکبر، راوی اس حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز میری روز رہ جاتی ہے، فجر کی نماز میری رہ جاتی ہے، کیوں رہ جاتی ہے یا رسول اللہ؟ میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں نا، وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے، نماز لمبی پڑھاتا ہے، میری نماز اس کے لمبا پڑھانے کی وجہ سے جماعت رہ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ، ماتے قسم خدا کی اس دن جو حضور نے غصہ فرمایا، اس جیسا غصہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اس جیسے جلال ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن آقا علیہ السلام نے انتہائی جلال میں فرمایا ان منکم منفرین، میں لوگوں، تم لوگوں کو دین سے نماز سے متنفر کر رہے ہو، لوگوں کو نماز سے دور کر رہے ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّ بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّدْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ بھی نماز پڑھائے، نماز ہلکی پڑھائے، زیادہ لمبی قرات نہ کرے، زیادہ لمبا قیام نہ ہو، کیوں کہ ان نمازیوں کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، انہوں نے جانا بھی ہوتا ہے، لہذا نماز جو ہے وہ ہلکی پڑھایا کرو۔ اب دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ حدیث پاک المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، راوی سے حدیث پاک کے حضرت سیدنا ابو درداء، ابو امامہ، واصلہ بن اسقا اور انس بن مالک، چار صحابی حضور کے راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یعنی مسجد شریف میں ہیں، آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے، کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الدِّينِ، ہم دین کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، دین کے معاملے میں آپس میں بحث کر رہے تھے، دین کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، ہم آپس میں الجھ رہے تھے کسی دینی حکم کے معاملے میں، وہ دینی حکم بیان نہیں کیا، اس دین کے حکم کے معاملے میں ہم آپس میں بحث کر رہے تھے۔ بس کہتے ہیں پھر کیا ہوا، آقا علیہ السلام گھر سے تشریف لائے، فغاضبا غضبا شدیدا لم یغضب مثلہ، ماتے آقا علیہ السلام نے انتہائی سخت غصہ فرمایا، ایسا غصہ حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا تھا، ایسا جلال کبھی نہیں فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے۔ فرماتے ثم انتہرنا، پھر حضور نے ہم سب کو جھڑکا، حضور نے ڈانٹا ہمیں، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مہلا یا امت محمد،
میں امت محمد انما ہلک من کان قبلکم بہذا، تم سے پہلے قومیں جو آئی ہیں نا، پہلی امتیں، وہ بھی اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ ان کا کھانا خراب بھی اس لیے ہوا ہے، وہ دین کے مسائل میں آپس میں الجھتے رہتے تھے۔ بتائیں بھائی آج یہی حال ہے یا نہیں؟ دین کے احکامات بیان نہیں کرتے مولوی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں الجھ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی بندہ ان کو اس سے نکال کر کے دین کی راہ پہ لانا چاہے، دین کے دفاع کے لیے انہیں لگانا چاہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اچھے بھلے کلخانی اور چلیسویں پہ لڑ رہے تھے، آپ نے کیا کیا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نا 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 نا، ہم نے ورثے میں پایا ہے یہ لڑنا، ہم تو اپنی جماعت کی شان اسی میں سمجھتے ہیں، بس انہی باتوں کو لے کر ہم لڑتے رہے ہیں۔ سال ہر سال سے، سینکڑوں سال سے ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں، ہم تو اسی پہ لڑیں گے، اسی پہ مریں گے، ہم نے دین کا دفاع نہیں کرنا، ہمیں فرض کی طرف کوئی بھی نہ بلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے محترم بھائیوں، میرے کریم آقا نے سامنے شاہ فرمایا مہلن یا امت محمد، اے امت محمد ٹھہر جاؤ، بس کر دو، یہ کام نہ کرو بلکہ کام وہ کرو جو میرے رب نے تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ اندازہ لگائیں جی۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں جی، حضور کے اخلاق، اور آج ہم اپنے اخلاق بھی دیکھیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا کر دے تو اسے پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ حدیث پاک صحیح ستہ شریف میں سے سنن ابن ماجہ میں ہے، راوی اس کے حضرت مولا علی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ فرماتے ہیں جی صنعت طعامن، ایک دن میں نے گھر میں کھانا بنایا، فدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی دعوت کی میں نے، آقا علیہ السلام کو عرض کیا حضور میرے گھر تشریف لائیں، آپ کی دعوت ہے، یہ کہہ کہ میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ فجاء، حضور تشریف لائے، فرآ فی البیت تصاویر، آقا علیہ السلام نے گھر میں کچھ تصویریں دیکھی، گھر میں کچھ تصویریں دیکھی، تو کہتے ہیں فرجع، آقا علیہ السلام بغیر دعوت کھائے وہیں سے واپس چلے گئے۔ بتائیں بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ سیدہ کائنات کا گھر ہے۔ تو فرمایا کریم آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر سے حضور واپس تشریف لے آئے، اپنی بیٹی کے گھر سے۔ بتائیں بھائی یہ چھوٹی بات ہے؟ آج ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں دعوتیں کھانے کے لیے۔ بتائیں بھائی ایک بندہ مجھے لے گیا ختم پڑھانے کے لیے، بہت پرانی بات ہے، سن 2003 کی بات ہے، وہاں پیر کی تصویر لگا رکھی تھی اس نے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں لگائی ہے؟ کہتا جی گھر میں بڑی نحوستیں رہتی تھی، میں نے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہے، خیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس گھر میں تصویریں لگی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بتائیں پھر یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی جو بات میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے تمہارے لیے نزول رحمت کے راہ میں رکاوٹ ہے، ہم نے اسی کو نزول رحمت کے سبب سمجھ لیے۔ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے یہ معلوم ہوا ایسی دعوتیں جہاں پر رب رسول کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہو، ہیں جی، وہاں سے واپس آ جانا یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ بیٹھا رہے، شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، کئی مولوی ہم نے دیکھے ہیں شرابیں چل رہی ہیں، میز پہ شراب پڑی ہے، مولوی دعوت میں بیٹھے ہیں۔ یا کم از کم تو کھڑا ہو جا، تو نے کلمہ پڑھا رسول اللہ علیہ السلام کا، مسلمان ہے، تو کھڑا ہو جا، چلو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو کھڑا ہو جا۔ تو ایک دوست نے مجھے سنایا قصہ، وہ کہنے لگا جی ایک جگہ پہ مجھے بلایا گیا، یہاں نہیں کسی غیر ملک میں، وہاں پہ بلایا گیا اسے، کوئی اس کی کمپنی کا کوئی معاہدہ تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب رکھ دی سامنے۔ اب کہتے جی میرے ساتھ بندہ تھا، وہ کہنے لگا شراب سے نہ نہیں کرنی وگرنہ ہمارا سودا کینسل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ والی وہی نہ کینسل ہو جائے ہیں۔ کہتا جی میں نے کہا جی میں نے نہیں پینی۔ کہتے انہوں نے کہا یہ تو بندہ انتہا پسند ہے، کیا کہتے ہیں اسے انگریزی میں، وہ لفظ بولا انہوں نے کہا یہ تو انتہا پسند ہے، لہذا اس کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ وہاں سے کہتا جی میں چھوڑ کے واپس آ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے ملک کے اندر عطا فرمایا۔ بتائیں بھائی وہ بندہ کھڑا تو ہو رب تبارک و تعالی کے لیے۔ اگر آپ ایسی دعوت پہ جاتے ہیں جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکامات کی مخالفت ہو رہی ہے، سیدھی سامنے مخالفت ہو رہی ہے، تو آپ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ وہاں ٹھہریں۔ شرع مبارکہ کا حکم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا
6 چیزیں مسلمان کے حق ہے مسلمان پر، جب دعوت پہ بلائے تو اس پہ جانا واجب ہے، جائے وہاں پر۔ ہاں اگر وہاں پہ خدا رسول کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے تو پھر وہ چھوڑ دے دعوت، وہاں سے واپس آ جائے، وہ دعوت نہ کھائے۔ اب دیکھیں جی آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا بشر بن عاصم اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے والد حضرت عاصم اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور فرمائیں، فرماتے ہیں دخلت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ السلام کی مسجد میں داخل ہوا تو فَإِذَا النَّاسُ يَقُولُونَ، لوگ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے غصے سے بچانا، اپنے جلال سے، اپنے غضب سے اور اپنے حبیب کے جلال سے بچانا۔ یہ دعا مانگ رہے تھے کون؟ حضور کے صحابہ۔ بتائیں یار، پھر آقا علیہ السلام غصہ نہیں فرماتے تھے؟ اب بولو نا اللہ دے بندے، بولو یار، نہیں فرماتے تھے حضور غصہ؟ تو پھر یہ کہنا کہ غصہ ہی حرام ہے، یہ کس نے کہا ہے غصہ حرام ہے؟ کئی مواقع ایسے ہیں بھی وہاں غصہ کرنا فرض ہے، غصہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جسے غصہ دلایا جائے اسے پھر بھی غصہ نہ آئے، آپ فرماتے ہیں وہ گدھا ہے۔ وہ کون ہے؟ گدھا ہے۔ جسے غصہ دلایا جائے اسے پھر بھی غصہ نہ آئے، وہ کہا نہیں میں تو، وہ گدھا ہے۔ میں جسے غصہ آ جائے اور جائے نا وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اس لیے غصہ کرنا حرام ہے نہیں، بلکہ جہاں پر دین کی حرمت پامال ہو، دین کی عزت پامال ہو، وہاں غصہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا میں فلاں علاقہ جو ہے نا بنی اسرائیل کا فلاں بستی، پوری بستی کو اٹھا کے الٹ دیں، پوری بستی تباہ کر دیں۔ آج کی مولا وہاں 70 بندے ایسے ہیں جن کے اعمال اور نبیوں کے اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، جن کے اعمال اور نبیوں کے اعمال ایک ہیں، اعمال ایک ہیں ان کے، اتنے نیک، اتنے متقی پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انہیں پہلے عذاب دو کیونکہ میری نافرمانی ہوتی ہے، میرے احکامات کی مخالفت ہوتی ہے، کبھی انہیں غصہ ہی نہیں آیا، انہیں کبھی غصہ ہی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل کا یہ ایک عالم تھا، بیٹھا بیان کر رہا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی گزری، اس کے بیٹے نے اشارہ کیا، اس میں مولوی جو ممبر پہ بیٹھا تھا اس کے بیٹے نے لڑکی کو اشارہ کیا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹا صبر کر، کرا دیتے ہیں تیری شادی۔ عالم اسی وقت نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، مر گیا وہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو یہ وحی فرمائی، فرمایا کہ میری نافرمانی پہ صرف اتنا غصہ، اسے غیرت نہیں آئی، صرف اتنا کہا ہے اس نے کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسے غصہ نہیں آتا بھائی وہاں پہ رب تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کہہ رہے تھے تو کہتے ہیں کل تو ماذا قالوا، میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچانا اپنے جلال سے بھی، اپنے حبیب کے جلال سے بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی ممبرہ، آقا علیہ السلام نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا، فقام رجل، ایک بندہ کھڑا ہوا خطبے کے دوران میں سے، خطبہ ہو رہا ہے حضور کا، خطبے کے دوران ایک بندے نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، وہاں سے جانے لگا، خطبہ چھوڑ کے جانے لگا۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واز ہو رہا ہے، واز چھوڑ کے جانے لگا۔ اب حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ واز کے دوران ہی حضور نے فرمایا لعن اللہ القائد والمقود، حضور نے فرمایا اس جانے والے پر بھی لعنت ہو، لے جانے والے پر بھی لعنت ہو، اس جانے والے پر بھی لعنت ہو، اس لے جانے والے پر بھی لعنت۔ کیوں؟ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ خطبہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ بتائیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں چھوڑ کے جائے تو حضور فرماتے ہیں جانے والا بھی لعنتی اور لے جانے والا بھی لعنتی۔ تو آج جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین بیان ہو رہا ہو وہ چھوڑ کے ایسے ہی بغیر کسی بات کے بہانہ بنا کے اٹھ کے نکل جائے، ہاں جی، یہ آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے ایسا اسے جواب دینا۔ بولو نا اللہ کے بندو، ہے نا سنت؟ آقا علیہ السلام لعن اللہ القائد والمقود، میں کہ جو قائد ہے، رہنما ہے، جو جا رہا ہے خطبہ چھوڑ کے اس پہ بھی لعنت ہو، اور جو لے جا رہا ہے اس پہ بھی۔ بتائیں، تو یہ بھئی آقا علیہ السلام کا دین کی معاملے میں
دین کے معاملے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہونے پر غصہ کرنا یہ میرے حبیب کی سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنت ہے، اور یہی میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔